بولیں گے، پہلو بولیں گے، خلوت اور تنہائیوں میں کیے وہ گناہ، ان کے اعضاء اور جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان حیرت کرے گا، تم میرے خلاف، تمہاری لذت کے لیے تو یہ سب کچھ کیا۔ اعضاء بولیں گے، جس ذات نے زبان کو حکم دیا بولنے کا، آج اسی کا حکم ہمیں بھی، اسی کا حکم ہمیں بھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، حکم ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنے، لیکن کفار جہاں قرآن کے تذکرے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں شور مچاؤ، اس لیے کہ کسی کے کانوں میں قرآن پڑ گیا تو زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ باطل سمجھتا ہے قرآن دنیا میں رواج پا گیا اور قرآن کی تعلیم عام ہو گئی تو باطل مٹنے کی طرف جائے گا، باطل مٹنے کی طرف جائے گا۔ اس زمانے کے اندر بھی قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں کفر کھڑا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر خوشخبری دی، خوشخبری دی اور خوشخبری کا پیغام دیا، جو اپنے رب کے ایمان پر ڈٹا رہا، ہر حال میں اپنے اللہ کی فرما برداری کی۔ موت تو سب کی آنی ہے، لیکن اس کی موت بڑی شان سے آئے گی، اس کی موت بڑی شاندار ہوگی، بلکہ قابل رشک ہوگی۔ موت تو سبھی نے آنے ہیں، لیکن جو اللہ کی بندگی پر ڈٹ گیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، اور اس کی فرما برداری پہ کھڑا ہو گیا، فرمایا اس کی موت بڑی شاندار ہوگی۔ اس کے ارد گرد فرشتے اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے حوصلہ اور تسلی اور خوشخبری دیں گے، خوف نہ کر، غم نہ کر، خوف اگلی گھاٹیوں میں، غم نہ کر جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھے، آخرت کے سارے گھاٹیوں میں ہم تمہارے مددگار ہیں، اور سنو خوشخبری لو، اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، اور اللہ کی میزبانی اپنی شان سے ہو۔ دنیا میں تم نے اللہ کی مانی، اب جنت میں اللہ تمہاری مانیں گے۔ ہاں، تم نے دنیا میں اللہ کی چاہت پوری کی، اللہ آخرت میں جنت میں تمہاری ہر چاہت پوری کرے گا۔ تم اپنی چاہت کو سوچو تو صحیح، کون سی چاہت بنا سکتے؟ فرمایا وہ بھی اللہ تمہاری چاہت پوری کر دیں، اس لیے کہ وہاں مہمان تم ہو، میزبان اللہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی، جو عمل کے بھی مسلمان ہیں اور کردار کے بھی مسلمان ہیں، اور انہیں اپنے اسلام پر فخر بھی ہے۔ عمل کے بھی مسلمان، کردار کے بھی مسلمان، اور اپنے اسلام پہ فخر بھی ہے۔ اب تو مسلمانوں کی نئی نسل ایسی ہے، اگر اس کے ماں باپ کوئی اچھا اس کا مسلمانوں کا سا نام رکھ دینا تو وہ چھپاتا ہے، کہیں پتہ نہ لگے کہ وہ مسلمان، ہاں ایسا نام بتاتا ہے کہ تاکہ ابا نے جو نام رکھا ہے نا اچھا والا، جس سے اسلام جھلکتا ہے، جس سے کوئی ابدیت جھلکتی ہے، وہ شرماتا ہے، یہ نئے نئے نام رکھتا ہے، کہیں ٹیپو، کہیں کیٹو، ایسے نام اس کو پسند ہیں، ہاں عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام اسے پسند نہیں آتے، ہاں تو احساس کمتری کا شکار ہے آج کا نوجوان، احساس کمتری کا شکار ہے آج کا مسلمان، نام رکھتی ہوئی سوچتا ہے کہیں اس میں ابدیت کی جھلک نہ آ جائے، کہیں اس سے مسلمانی نظر نہ آئے۔ بیٹیوں کے نام بھی ایسے، بیٹوں کے نام بھی ایسے۔ فرمایا اللہ کو وہ بہت پسند ہے جو عمل اور کردار کا بھی مسلمان ہو اور اسے اسلام پہ فخر ہو، اسے اسلام پہ فخر ہو، اور اپنی تعلیم اور اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کی تربیت بھی اس کی فکر ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا سورج چاند پرستش کی چیز نہیں، جس ذات نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے سامنے سجدہ کر۔ سورج چاند کے سامنے کیا پرستش کرتے ہو؟ یہ تو خود مخلوق ہے، جس ذات نے ایسی بڑی بڑی مخلوق پیدا کی ہے، سجدہ اس کو کرو، سجدہ اس کو کرو۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، بنجر زمین ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، لہلہانے لگتی، سبز و شاداب ہونے لگتی ہے۔ جو بنجر زمین کو اور مردہ زمین کو مولا جو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کے اندر کہیں سے باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن اجمی میری زبان میں نہیں، عربی زبان میں ہے، اور یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جو نیکی کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، اور جو بدی کرے گا نقصان بھی اپنا کرے گا۔ اللہ تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، جو نیکی کرے گا اپنا بھلا کرے گا، اپنی کمائی کرے گا، اور جو بدی کرے گا گھاٹا بھی اپنا ہی کرے گا، نقصان بھی اپنا ہی کرے گا۔ اللہ تو انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے، کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔